السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سورۃ مریم پڑھ رہے ہیں اور آج سورۃ مریم آیت نمبر 37 سے ہمارا سبق ہے، تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے پڑھا کہ ان کا جو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ الحمدللہ اپنی والدہ کے جو تھے وہ بڑی فرما بردار بندے تھے، اپنی والدہ کے فرما بردار بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ درمیانے قد کے انسان تھے۔ ان کا رنگ سرخ اور سفید تھا، یعنی تر و تازہ ایسے تھے جیسے کہ ابھی غسل خانے سے نہا کے نکلے ہوں۔ الحمدللہ ان کا سینہ چوڑا تھا اور بال بہت زیادہ گھنگرالے تھے لیکن زیادہ نہیں، یعنی یہ آپ کا میں نے حلیہ مبارک جو ہے وہ بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور میرے درمیان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے، پیچھے ان کی پیدائش کا واقعہ پڑھا، تو آج الحمدللہ آیت نمبر 37 سے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہے ہمارے لیے خزانہ۔ فاختلاف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ اللہ کہتے ہیں آگے کہ پھر ان کے بعد اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، تو جو لوگ کافر ہیں ان کو بڑے دن یعنی حاضر ہونے کی جگہ تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس حاضر ہوں گے اس دن کسی سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جس دن ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ کیسی غفلت میں پڑے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان لوگوں کے بھی وارث ہوں گے جو اس پر بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یعنی رہتے ہیں، اور ان سب یہ جو سب کے سب ہیں یہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے۔ انا نحن نورث الارض وما الیہا والینا یرجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تعلیمات کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو ان کے تھے قبیلے، وہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کئی فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ جیسے نصارہ کا ایک گروہ تھا، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ الہ تین ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ الہ تین ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور بس۔ یعنی پہلے جو دو گروہ ہیں، ایک نصارہ کا جو گروہ جو کہتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی اللہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ الہ تین ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ تو پہلے دو گروہ جو تھے وہ کافر تھے، تیسرے گروہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ مائدہ میں پڑھا، وہاں دیکھ لیجئے گا اس کا ذکر ہے۔ سورۃ ہود میں ہم نے پڑھا، وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ان کا ذکر ہم نے پڑھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ مشہد یوم عظیم، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا جو دن ہے وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے
یعنی اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی سونے اور چاندی کا مالک ایسا نہیں ہے کہ ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی چاندی سونے آگ سے تخت یعنی کہ تخت بنا دیے جائیں گے، پھر وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے، پھر اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ پر اس سے داغ دیے جائیں گے، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر ان کو گرم کیا جائے گا، اور یہ اس دن ہوگا جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی کافروں کو میدان محشر میں جمع ہونا، اور اس دن یعنی کہ ہر جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو حساب اللہ نے پوچھنا کہ بندہ آیا کیا لے کے آیا۔ جو صحیح مومن بندے ہوں گے ان کے وہ جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے باغات ہیں، اور جو دوزخی بندے ہیں جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ تیار ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سیکھنے کی بات کیا تھی کہ اختلاف کر کے فرقے نہیں بننے چاہیے۔ موت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال عقائد کی اصلاح کریں تاکہ قیامت کے دن حسرت بری زندگی نہ ہو۔ اور دنیا میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا میں جو مال متاع ہے ہمارے پاس، اس پر کوئی غرور و تکبر نہ کریں۔ یہ آج موت آ گئی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے، وہ بہت سچ بولنے والے اور اللہ کے نبی تھے، اور اے رسول وہ وقت بھی یاد کریں جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہے ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اے ابا جی میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ تو اے ابا جان شیطان کی پرستش نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اور اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو یہ رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتنی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ قال سلام علیک سأستغفرک ربی انہ کان بی حفیظ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں اور عذاب آپ کو پکڑ لے۔ باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بیزار ہو؟ اگر تم اس عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنسار کروں گا، بس اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے رخصت ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو سلام علیکہ، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اور مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهب له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیہ۔ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ لوگوں سے اور معبودوں سے جن کو آپ لوگ پکارتے ہیں سب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، میں تو صرف کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو۔ امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہم ان سب کو نبی بنایا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان سب کو نبی
بنا کر بھیجا، پیدا کیا یعنی، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے بڑا حصہ عطا کیا، ان کے ذکر و جمیل کو بلند بالا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، کہ اے رسول اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کریں، وہ بڑے سچے انسان تھے، بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے جب اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جی، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، جن چیزوں کو آپ پوجتے ہیں نہ تو وہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو حق الوسیع سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تو میری باتوں کو نہ مانا اور میرے معبودوں کی پرستش تم نے نہ کی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو اس سے پہلے کہ میں تمہیں سنسار کروں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، انہوں نے چھوڑ دیا انہیں اور وہاں سے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اسحاق علیہ السلام اور پھر آگے ان کو یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے نبی بنایا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دے کر اور ان کی اولاد کا ذکر درود میں شامل کریں، جیسے وہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا درود شریف۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کریں، اس کا کہا نہ مانیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ انہیں پیار سے نرمی سے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي کتاب موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مخلصا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے، وہ ہمارے پسندیدہ بندے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے ان کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا تھا اور سرگوشی کرنے کے لیے اپنے قریب کر لیا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر ان کی مدد کے لیے عطا کیے۔ یعنی ہم نے سورۃ اعراف میں سورۃ نساء میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد کہ موسیٰ کا بھی ذکر کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ان کو رسالت اور اپنی ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، ٹھیک ہے۔ سورۃ اعراف میں دیکھ لیجئے گا 144 آیت نمبر میں، اور سورۃ نساء میں 165 ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ہم نے پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مثلا پڑھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم ذکر پڑھیں گے، اس میں سورۃ مریم میں ہم انبیاء کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ وعدے کے بڑے سچے اور رسول اور نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور پھر حضرت مریم کے بارے میں پڑھا۔ یعنی سورۃ مریم میں ہم نے انبیاء کا ذکر پڑھا۔ اب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ وعدے کے بڑے سچے اور پکے نبی تھے۔ تو اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے بڑا پسندیدہ بندے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان میں یہ عادات تھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 56 اور 57 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
و رفعنہ مکانن علیہ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں یعنی کہ قرآن پاک میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ بڑے سچے بندے تھے اور نبی تھے، ہم نے ان کو بڑی اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا، اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے کو ختم کر دیا، یعنی یہاں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی سورۃ مریم ابھی باقی ہے، لیکن یہاں انبیاء کا ذکر جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واذکر، یعنی اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کریں، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے زکوٰۃ ادا کرتے، بڑے نماز کے پابند تھے، ٹھیک ہے، توحید پر وہ زور دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، سچ بولتے، ٹھیک ہے، تو اپنے والد کی نرمی سے خیر خواہی کرتے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے، اپنے اہل و عیال کو نماز اور حق کی تاکید کرتے اور سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ آج کا جو ہے ہمارا سبق اب یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے، لیکن میں نے یہاں سے جو سیکھا وہ میں چاہتی ہوں کہ جو میں نے سیکھا وہ آپ بھی وہی سیکھیں، یعنی انبیاء جو ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے، خود بھی نماز پڑھتے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے، تبلیغ پر توحید پر زور دیتے، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرتے، حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں، یعنی ہر نبی جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرے مالک، میرے مولا، یہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں اور جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، اس میں کچھ بھی تلاوت میں غلطیاں آ جائیں، پڑھنے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی آ جائے، میرے مالک، میرے مولا، میری اس پر پکڑنا فرمانا، مجھے معاف کر دینا اور مجھے معاف بھی کرنا اور مجھے ہدایت بھی دینا، میں ہدایت کی طلبگار ہوں، میں بھی اور یہ جو میرے سننے والے الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ مریم پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ 15ویں پارہ جو تھا ہمارا، ہم 16ویں پارے میں ہیں، یعنی ہم جو میرے ساتھ ابھی تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یقین کریں میں بڑا خوش ہوتی ہوں جب میں ان کے کمنٹس پڑھتی ہوں یا میں انہیں دیکھتی ہوں کہ زیادہ، یعنی کہ لوگوں کی تعداد زیادہ اس طرف رجوع کر رہی ہے، زیادہ لوگ پڑھیں، تو آئے سب مل کر اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں بھی وہ صفات پیدا کر جو نبیوں میں ہیں، ہم بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں، سخت پابندی سے نماز پڑھوائیں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی، سچ بولیں، خود بھی گھر والوں کو بھی سچ بولنے کی تاکید کریں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، یا اللہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایمان پر گزرے اور ہمارا جب زندگی کا خاتمہ ہو جائے تب بھی ایمان پر خاتمہ ہو ہماری زندگی کا۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔